اس ایپیسوڈ میں جانسو اور عامر ایک ساتھ ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں جانسو کی نظر عامر پہ پڑتی ہے اور فریہ سے کہتی ہے کہ یہ بہت ہی ہینڈسم استنبول کا ایک لڑکا ہے، بہت ہی ہینڈسم ہے، اور عامر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور فریہ کی والدہ فریہ کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مطلب رات کو تو تم اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے میں رضا صاحب اپنے گھر آتے ہیں اور یہاں پر محمد جو تھے وہ نیوز پیپر میں کافی گاڑیوں کے برانڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور رضا صاحب اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے دونوں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد ساتھ میں میگزین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے جو فریہ نے اتنی بڑی قربانی دی، اور فریہ کی امی نے جو نیبرز کے لیے سنم میڈم اور جانسو کے لیے ان کے ساتھ پوری رات رہے، اس پہ بھی بات کرتے رہے کہ یہ اتنا سیکریفائز کر رہے ہیں۔ ایسے میں محمد نکل پڑتا ہے اور یہاں پر جانسو لوگ آ جاتے ہیں اور اپنی گاڑی سے اترتے ہیں، اور بہت مشکل سے جانسو کی طبیعت شکل سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ طبیعت اس کی خراب ہے، اور لارا اس سے ملتی ہے اور لارا سے کہتی ہے تم بہت کمزور لگ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے یار میں بہت شرمندہ ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا۔ لارا کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے حال احوال ہوتا ہے اور فریہ اس کو لے جاتی ہے، سامنے رضا صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور رضا صاحب بہت پریشان نظر آتے ہیں کہ جانسو نے یہ کیا کر دیا، اور سنم میڈم سے بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کیا وجہ تھی، اور وہ بس بتاتی ہے کہ پھر وہ زہرہ سے کہتی ہے کہ تم ویسے بھی اب تو فریہ پڑھ نہیں رہی ہے، اس کو نکال دیا ہے تم لوگوں نے کالج سے، تو اس کو آج رات میرے ساتھ رہنے دو۔ یہ بات رضا صاحب کو بہت بری لگتی ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اس طرح سے دل پہ مطلب وہ لے لیتے ہیں یہ بات۔ لیکن زہرہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آج فریہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے سنم میڈم ان سے بات کرتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے، اور زہرہ سے کہتی ہے کہ ہمسایوں نے کیا سے کوئی تکلف کی بات نہیں، کیوں نہیں، ضرور۔ اور یہاں پر فریہ اور جانسو کو دکھایا جاتا ہے، اور فریہ اور جانسو آپس میں باتیں کر رہی تھی، اور فریہ اسے سمجھاتی ہے کہ یار یہ مطلب تم نے کیا کیا ہے، ایسے کوئی کرتا ہے اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے کوئی اس طرح سے، اور تمہیں ڈر نہیں لگا اپنے ابو سے، اور اب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری سنم میڈم کتنی زیادہ پریشان تھی۔ تو ایسے میں جانسو کی تھی کہ وہ میری وجہ سے بالکل پریشان نہیں تھی، وہ تو میرے والد کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ اسے مجھے اس کی رسپانسبلٹی میں دیا گیا تھا کہ سنم میڈم ہی میرا خیال رکھیں گی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور بس شکر ہے کہ میں اس ہاسپٹل کے ماحول سے نکل آئی، وہاں کی اسمیل سے مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ فریہ اس طرح سے جانسو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یار ایسا مت کرو، لیکن جانسو سے کہتی ہے کہ میں اپنے فادر کی لاسٹ ہوپ تھی، اور میں نہیں مطلب اس کو پورا کر سکی۔ ایسے میں یہاں پر زہرہ میڈم جو تھی وہ سنم میڈم کو چائے دیتی ہے، اور اس کے میڈیسن بھی ساتھ میں دیتی ہے، اور اسے تسلی دیتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ پھر بھی بہت پریشان ہوتی ہے، اور زہرہ اس کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، جب تک آپ کی پریشانی رہے گی ہم آپ کو تسلی دیتے رہیں گے اور یہیں پہ رہیں گے، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ اور پھر اسے کہتی ہے کہ میں جو ہوں اس کی طرف جاتی ہوں، جانسو کی طرف، اس کے لیے کوئی سوپ وغیرہ تیار کرتی ہوں، آپ تب تک آرام کیجئے گا۔ اور یہاں زہرہ جو ہوتی ہے وہ فریہ کے اسکول کی طرف سے بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ رضا صاحب ابھی بالکل فون کی مسئلے کی وجہ سے اسکول پہ راضی نہیں ہو۔ یہاں یہ لوگ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے فریہ اور جانسو کے، مطلب ایک فون کی وجہ سے تمہارا پورا اسکول ہی مس ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا مطلب نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جانسو سے کہتی ہے کہ ایک فون کو ریزن بنا کے تمہیں اتنی اچھے اسکول سے اتنے اچھے نکال دے، اس بات پہ فریہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہاں کالج کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب جو قرائے کا گروپ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سارے یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہانڈے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اور ایسے میں عامر بھی آتا ہے، اور وہ لوگ عامر سے بھی پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ تم رات کو ہم سے تو بڑا چھپا رہے تھے، اور وہاں پر کیا کر رہے تھے تم فریہ کے ساتھ۔
اور عامر ان کو کہتا ہے کہ یار ایسی مطلب کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرائے بہت غصے میں ہوتا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ سب سے یہ بات چھپاؤ اور خود تم فریہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو، لیکن یہاں پر کوئی سن ہی نہیں رہا ہوتا۔ اور یہاں پہ گنچے آ جاتی ہے، فریہ کی فرینڈ، وہ بھی کچھ اس کے کانوں میں فریہ کی آوازیں پڑتی ہے تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے بات سننے کے لیے، اور قرائے شدید غصے میں عامر پہ چلا رہا ہوتا ہے کہ تم اس طرح دوستوں میں دراڑ کیوں لا رہے ہو، اور سب ایک دوسرے سے سب کا دل خراب ہو رہا ہے ایک دوسرے سے کہ یہ صحیح نہیں چل رہا۔ لیکن عامر اس کو سمجھاتا ہے کہ میں تو فریہ کو جانتا بھی نہیں تھا، وہاں پہ وہ اچانک سے آئی اپنی فرینڈ کے ساتھ، میں نے اس کو دیکھا اور اس طرح ہم ایک دوسرے سے ملے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم لوگ اس طرح سمجھ رہے ہو یا اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور ایسے میں قرائے تو سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ اب ہانڈے کی باری ہے، وہ کیا ریئیکشن دیتی ہے۔ پھر ہانڈے آتی ہے اور ہانڈے کو سمجھانا بہت ہی مشکل کام ہے، اور ہانڈے نہیں سمجھنے کی کوشش کرتی، وہ کہتی ہے نہیں یہ پلان تھا تم لوگوں کا، اور یہ سب گنچے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، فریہ کا کیا معاملہ ہے جو یہ لوگ اتنا آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور ہانڈے اتنے غصے میں ہیں کیونکہ ہانڈے عامر اور قرائے کو کسی کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی، اور غصے میں چلی جاتی ہے، اور عامر اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے کہ یہ تو بچپن کی فرینڈ تھی اور میری بات بھی نہیں سن رہی ہے ابھی، اور ایسے میں سب چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے میں گنچا آ کے عامر سے پوچھتی ہے، عامر کہتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عامر گنجے کو سمجھاتا ہے کہ بس ایسی کوئی بات نہیں تھی، فریہ کی بھی دوست بیمار تھی اور یہ وجہ تھی۔ اور ایسے میں زہرہ میڈم اپنے گھر آتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ چلو اپنے گھر تو آ گئی، اور رضا کو آوازیں دینے لگتی ہے جو کہ اس کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، اور رضا وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ میں تھوڑا لیٹ ہوگی کیونکہ وہاں پہ صنم میڈم کے کافی کام تھے، اور پریشانی کی بات بھی تھی کیونکہ جانسو بہت سارا ڈرگز لے چکی تھی، اور اس وجہ سے اس کے بچنا کا بہت ہی امکانات اس کے بہت مشکل تھے بچنے کے۔ تو اس طرح لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ایسے میں وہ اسے کہتی ہے کہ تم فریہ کو وہاں پہ چھوڑ آئی، وہ کہتی ہے ہاں وہ آج وہیں پہ رہیں گی، لیکن جس دن تم نے اس کو تھپڑ مارا تھا اس دن ساری رات میں نہیں سوئی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں فریہ بھی اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، تو اس وجہ سے میں بہت ڈر رہی تھی۔ اور اسی طرح باتیں کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلی صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اور ناشتے پہ بیٹھ کے کہ مطلب وہ بچی نے ایسا کیوں کیا، اور رضا صاحب پوچھتے ہیں کہ فریہ نے ناشتہ کیا یا نہیں، تو وہ زہرہ صاحبہ کہتی ہے کہ اس نے اوپر ہی ناشتہ کر لیا، اور پھر رضا صاحب مہمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مہمت کہاں ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا چھوٹا بیٹا بتاتا ہے کہ وہ جو نئی کار ہے نا اس کے ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کے پرزے وغیرہ ٹھیک کر رہا ہے۔ یہاں پہ وہ بہت مایوس ہوتی ہے زہرہ صاحبہ کہ میں کیا سوچا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، یا کوئی اور بڑی فیلڈ جوائن کرے گا۔ شہر میں آنے کے باوجود بھی ہم لوگ وہی گیراج میں میرا بیٹا کام کر رہا ہے، اور میری بیٹی وہی لوگوں کے گھر صاف کر رہی ہے، ڈسٹنگ کر رہی ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ رضا صاحب کو بھی ہرٹ کرتی ہے، لیکن وہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ ایسا، وہ تاکہ زہرہ محسوس نہ کرے۔ بس اسی طرح ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو محمد ہوتا ہے وہ گیراج میں اپنے دوستوں کے ساتھ عامر کی کار کے ساتھ بہت تصویریں لے رہا ہوتا ہے، اسے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے دوست کہتے ہیں واہ یار کیا گاڑی ملی ہے ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں ایک بار دکھاؤ، اور وہ بیٹھتے کہتے ہیں واہ کتنا کمفرٹ لیول اس کا کتنا اچھا ہے، اور پھر وہ اسے کہتا ہے نکلو نکلو نکلو، کسی اور کی گاڑی ہے خراب ہو جائے گی، میرا سارا پیسہ وغیرہ خراب ہو جائے گا، نکل آؤ۔ لیکن ایسے میں اس کو بھی شوق چڑھتا ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے، اسے چلانے کو دل کرتا ہے۔ حالانکہ محمد ایسا لڑکا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ ایک اس کا دل کرتا ہے کہ بس وہ ایسے میں گاڑی چلائیں اور اس کو خوب تیز چلائے اور انجوائے کرے۔
یہاں سین چینج ہوتا ہے اور عامر آتا ہے اور ہانڈے کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن ہانڈے یہاں بھی نہیں ملتے، اور عامر کو اپنے والد جو کو پہلی دفعہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ عامر کے والد ہیں، اور بہت ہی عیاش قسم کے آدمی ہے، لڑکے کے ساتھ گھومنا پھرنا ہوتا ہے، اور عامر سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ چھوٹے بھائی بیمار ہے تمہارے، تو عامر سے کہتا ہے کہ میں فون پہ بتا نہیں سکا تھا، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ پھول بھیجے تو تھے میں نے۔ یہاں پہ محمد بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور ٹکر ہو جاتی ہے اس کی بہت بڑے کرین وغیرہ سے، اور اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے، اور وہی ان کی بلڈنگ دکھائی جاتی ہے جہاں پہ زہرہ میڈم اپنے چھوٹے بیٹے عمر کو تیار کر رہی ہوتی ہے اسکول کے لیے، اور یہ لوگ خوشی خوشی اپنے بچے کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اور رضا صاحب بھی آتے ہیں کام کر کے، اور کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے کرتے میری کمر دکھ جائے گی کسی دن۔ ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور زہرہ اپنے کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد چلی جاتی ہے زہرہ، اور فون آتا ہے، فون کی بیل بجنے کے بعد جب فون اٹینڈ کرتا ہے اور اس کو یہ نیوز ملتی ہے کہ محمد کافی زخمی ہو چکا ہے اور ہاسپٹل میں ہے، اور کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے۔ ایسے میں فریہ باہر نکل آتی ہے، اور فریہ جب پوچھتی ہے اپنے والد سے، فریہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ بابا سے کہتی ہے کہ بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ پریشان نہ ہو، اور وہ دونوں آتے ہیں، اور یہاں پہ پولیس کی لائن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور وہ رضا صاحب تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اپنا فون نمبر تک بھول جاتے ہیں کہ کس سے بات کرے، کیا بات کرے، اور پھر ایسے میں فریہ اپنا فون نکالتی ہے کہ چلے آپ میرے، اور ایسے میں فریہ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں جب وہ عامر کو دیکھتی ہے، اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ مطلب کیا ہو گیا، اور خود جو وہ نمبر ڈائل کر رہی تھی عامر کو دیکھ کے وہ نمبر بھی ڈائل کرنا بھول گئی، اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے۔